جنگ کے میدانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی نصیحت، جسے نصیحت صدیقی سے ماخوذ اسباق یعنی سبق کے طور پر تاریخ اسلام میں یاد کیا جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو تاریخ اسلام کی روشنی میں واقعات غزوات، واقعات سریہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی ان تمام غزوات میں اور سریہ میں شرکت۔ سیدنا رافع رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، یہ 7ویں ہجری کی بات ہے، جب ایک مارکہ ہوا تھا سریہ ذات السلاسل کے موقع پر، جب کامیابی اس میں ہو گئی۔ 7ویں ہجری کی یہ بات ہے، یعنی جب مکہ سے جب اسلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچا۔ مدینہ پہنچنے والوں میں یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے اصحاب پہنچ چکے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ جل شانہ کب آپ کو اجازت مرحمت فرماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے دوست، اپنے یار غار، رازدان نبوت، رفیق خاص، یار غار، محسن اسلام، خلیفہ اول، مکین روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا تھا سفر کے لیے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت ہم ابو بکر صدیق کے ساتھ کریں گے۔ یہ رفیق محمد بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 7ویں ہجری کی یہ بات ہے، واقعہ ہے، جب ایک جنگ یعنی سریہ، اسلامی تاریخ میں سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹروپ، ایک جتھا، ایک فوج کا دستہ بنایا اور کسی ایک صحابی کو اس کا کمانڈر بنا کر کے روانہ فرمایا۔ اسے کہتے ہیں، ایک اس جنگ کو کہتے ہیں سریہ، سین را یا ہا، سریہ۔ تو سلاسل میں ابو بکر صدیق کی کامیابی کے بعد سیدنا رافع جو کہ اس سریہ کے کمانڈر تھے، وہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ یا ابو بکر، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے، مگر نصیحت مختصر ہو، اگر نصیحت طویل ہو تو ہم بھول جائیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نصیحت رافع رضی اللہ عنہ کو کیا تھی؟ فرماتے ہیں، کیا تجھے اپنی 5 انگلیاں بخوبی یاد ہے؟ یقیناً جب حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں بھول نہ جاؤں، چونکہ رافع کا تعلق یقیناً شہری علاقے سے نہیں تھا، حضرت رافع کا تعلق یقیناً بزنس کمیونٹی سے نہیں تھا، یہ گاؤں کے رہنے والے تھے، اور قبل اسلام یہ ان کا کام کاروبار بھی یہی تھا، اسی قسم کا۔ اگر ان کے بارے میں مزید کسی کو جاننا ہو تو وہ ہمارے دوسرے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کو جب یہ معلوم ہوا کہ رافع طویل نصیحت کو پسند نہیں کرے گا یا یاد نہیں کر سکتا، ویسے دعوت کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے، ایک اس کا انداز ہے، وہ یہ کہ مختصر مگر جامعیت کے ساتھ، الفاظ کم مگر سمجھ زیادہ آ جائے، کم الفاظوں میں زیادہ بات کہی جائے۔ یہ
دائی کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق، کیا تجھے اپنی یہ جو تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں اسے تو یاد ہے تجھے؟ رافع نے فرمایا بالکل بالکل، یہ میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں یہ ہمیں یاد ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مزید آگے فرماتے ہیں تم اس بات کی گواہی دو، یعنی کلمہ شہادت کا آپ تفصیل ڈیٹیل بیان کرتے ہیں کہ اے رافع تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر دوسری نصیحت ابو بکر صدیق نے حضرت رافع کو فرمائی کہ پانچوں نمازیں ادا کرو، یعنی 5 وقت کی نماز جو ہی وقت ہو جائے 5 وقت کی نماز ادا کرو اپنے وقت پر، مگر طریقہ ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر تمہارے پاس، اب تیسرا سوال، تیسری نصیحت ابو بکر صدیق یوں فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس حسب نصاب مال ہے، یعنی تمہارے پاس حسب نصاب کا مطلب حساب کتاب سے اگر تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، اسباب ہے، تو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ جو ہے 2.5% انیشلی ہے، ابتدائی طور پر ہے۔ اس کے علاوہ جتنا آپ کے پاس مال ہوگا اتنا ہی آپ زکوٰۃ اسی حساب سے ادا کریں گے۔ لیکن بنیادی اصول بتایا ابو بکر صدیق نے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ معبود برحق ہے، اللہ ایک ہے، یہ پہلا۔ دوسرا کہ وقت پر نماز پڑھ لو۔ تیسرا کہ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے، مال و زر ہے تو تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اور چوتھا جو ہے بیت اللہ کا حج کرو۔ حج کے لیے اصول یہ ہے، آپ کے پاس سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے، سب سے پہلے آپ کے پاس مال ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، اسی طرح سب سے پہلے آپ صحت مند ہو، آپ جا سکیں، یعنی بیمار اگر ہے، اپاہج اگر ہے، یا اس کے پاس دیگر فرائض فرضی ذمہ داریاں موجود ہیں تو وہ جب تک ان فرائض سے سبکدوش نہ ہو جائے تب تک حج نہیں کر سکتا۔ جیسے اگر پیسہ نہیں ہے تو قرض لے کر حج نہیں کر سکتا، پیسہ نہیں ہے تو کسی سے قرض لے کر زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اگر بیمار ہے تو ایسا نہیں کہ بھی بیمار ہے اسی حالت میں چلے گئے اور راستے میں مر گئے، یعنی دوسروں کے لیے بھی مسائب پیدا نہ کریں۔ اسلام بہت سکون اور سمجھداری کا مذہب ہے، لہذا بیت اللہ کا حج کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو، یعنی رمضان کے مہینے میں 30 روزے ہوتے ہیں وہ رکھو۔ یہ 5 نکاتی نصیحت ابو بکر صدیق نے حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو بتائی۔ اب آگے فرماتے ہیں کیا تم نے یہ باتیں یاد کر لی، یعنی یہ 5 پوائنٹ کو یاد کر لیا۔ ایک، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، شرک زندگی میں نہ ہو، عبادت میں شرک نہ ہو، یہ پہلا ہے توحید کا۔ دوسرا ہے نماز ادا کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ تیسرا ہے کہ جی اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو زکوٰۃ ادا کرو۔ چوتھا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس بیت اللہ کا حج ادا کرو۔ اور فائنلی جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے، رمضان میں 30 روزے ہوتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ
رمضان کا مہینہ آتا ہے اس وقت آپ صحت مند ہو تو آپ روزہ رمضان میں رکھا کرو۔ یہ 5 نصیحتیں بتانے کے بعد رافع سے ابو بکر صدیق نے فرمایا کیا تم نے یہ باتیں یاد کر لی؟ حضرت رافع نے فرمایا جی ہاں ابو بکر صدیق، میں نے ان 5 باتوں کو یاد کر لی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے فرمایا دوسری نصیحت یہ ہے کہ اگر تمہیں 2 آدمیوں پر بھی امیر بنایا جائے تب بھی تم امیر نہ بننا۔ کیوں کہ یہ جو امیری ہوتی ہے، یہ جو لیڈرشپ ہے، یہ جو گارڈین بننا ہے، ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ حکومت اور امارت کا عدم مطالبہ یعنی اس کے لیے مطالبہ مت کرو، ڈیمانڈ مت کرو۔ آپ نے امیر نہ بننے یعنی لیڈر نہ بننے کی جو نصیحت حضرت رافع سے فرمائی ہے وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے بڑی مماثلت رکھتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم کو ان الفاظ میں فرمائی تھی۔ بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا شبہ امارت در حقیقت ایک امانت ہے، یعنی لیڈرشپ، گارڈین شپ، بڑا بننا، امیر عربی والا امیر بننا، یہ در حقیقت ایک امانت ہے۔ جو کوئی اس کا حق ادا نہ کرے اس کے لیے روز قیامت یہ امارت رسوائی اور ندامت بن جائے گی۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، یعنی حدیث مبارکہ کی روشنی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے سیدنا ابو رافع کو نصیحت کی کہ امیری کی ڈیمانڈ مت کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو نہ صرف بخوبی سمجھنے والے تھے، اچھی طرح سمجھ چکے تھے، بلکہ انہوں نے اس نصیحت کو اچھی طرح ذہن نشین بھی کر لیا تھا۔ اسی لیے ایک روایت میں ان سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا جو شخص منصب، امارت، لیڈرشپ پر فائز ہوگا تو روز قیامت اس کا حساب سب سے طویل ڈپلی کڑا ہوگا، نیز اگر وہ عذاب کا مستحق ہوا، یعنی یہ لیڈر اگر عذاب کا مستحق ہوا یعنی سوال کا جواب نہ دے سکا اللہ کے حضور تو وہ سخت ترین عذاب سے دوچار ہوگا۔ اور جو شخص منصب امارت سے بچ گیا یعنی لیڈرشپ سے بچ گیا، چودھری بننے سے بچ گیا، وزیر اعظم صدر بننے کی خواہش کے بعد مل جانے سے بچ گیا، اس کا حساب نہایت ہی آسان ہوگا، اور اگر وہ مبتلا عذاب کیا گیا تو اس کا عذاب بھی نہایت ہی ہلکا اور نرم ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ہے منصب امارت جو اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری سے کو نصیحت کی تھی، بالکل 7 سال کے بعد، ہجرت کے 7 سال کے بعد وہی نصیحت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے حضرت رافع رضی اللہ عنہم کو کی کہ امارت کی خواہش مت کرنا، یعنی منصب امارت کی حقیقت سمجھنے میں سیدنا صدیق اکبر کی فہم و فراست، ظلم کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے
اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور لوگوں کو بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ روز قیامت ظلم تاریکیوں اور ظلمات کی شکل اختیار کر جائے گا۔ مزید برآں حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان الفاظ میں مومنوں پر ظلم کرنے کی بھی ممانعت فرمائی۔ جس نے میرے کسی ولی کو اذیت دی، ولی مانے دوست، جس نے کسی ولی کو اذیت دی تو بلا شبہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، یعنی یہ اللہ کا ڈائریکٹ پیغام ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ اکرام کی زندگی کو ہم سمجھیں اور ابو بکر صدیق کی اس نصیحت کو گرہ خود بھی ہم باندھ لیں کہ ہماری زندگی میں شرک نہ ہو، وقت پر ہم 5 نماز ادا کریں، پیسہ ہو تو زکوٰۃ دیں، اور رمضان کے موقع پہ روزے رکھنے کی کوشش کریں اور حج کریں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جیسے سیدنا ابو بکر صدیق سے راضی ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اسلم پرویز کو۔ فتح مکہ، جسے فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے، اسلامک ہسٹری میں عہد نبوی کا ایک غزوہ ہے۔ یہ فتح مکہ جو 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو پیش آیا۔ انگریزی کی تاریخ 10 جنوری سن 630 عیسوی کو یہ واقعہ، یہ مارکہ پیش آیا۔ اس غزوے کی بدولت مسلمانوں کو شہر مکہ پر فتح نصیب ہوئی اور اس کو اسلامی قلم رو میں شامل کر لیا گیا۔ اس غزوہ کا سبب، اس جنگ کا سبب، اس بیٹل کا سبب، اس کی وجہ قریش مکہ، جو مکہ کے باسی تھے، قریش کہلایا کرتے تھے، ایونچولی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قبیلہ تھا۔ تو قریش مکہ کی جانب سے ایک معاہدہ کیا گیا تھا، اس معاہدے کو کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ۔ تو اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی جو ان کے اور یعنی قریش کے اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک صلح ہوا تھا، جس کی خلاف ورزی، جس ٹریٹی کی خلاف ورزی قریش نے کی تھی۔ یعنی قریش مکہ نے اپنے حلیف قبیلہ بنو دیل بن بکر بن عبد منات بن کنانہ، اس کی ایک خاص شاخ جسے بنو نفاسہ کہا جاتا ہے، نے بنو خزاعہ کے خلاف قتل اور غارت میں مدد کی تھی، اور چونکہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف، مسلمانوں کا فرینڈ قبیلہ تھا، اس لیے اس حملے کو قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا گیا۔ اس ٹریٹی کو توڑنے والا جو قبیلہ تھا وہ منافقین اور قریش کے سرداران تھے۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی کو سمجھا گیا جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان میں آخرکار یہ جنگ کی صورت میں نمایاں ہوا۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں مزید معلومات چاہتے ہیں تو صلح حدیبیہ کی ہماری 3 ویڈیو ہے، آپ چاہیں ان کو تفصیل سے سن سکتے ہیں، تاکہ اسلامی نالج میں اضافہ ہو سکے، معلوم ہو کہ ہمارے اسلاف نے تاریخ دنیا میں کیا قول و کردار ادا کیا ہے۔
اسی معاہدہ کی خلاف ورزی کے جواب میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جو 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہ لشکر آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا اور بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی ریزسٹنس کے مکہ پر امن طریقے سے، پیسفل طریقے سے یہ 10,000 کا لشکر نبی کائنات کی قیادت میں مکہ معظمہ میں داخل ہو گیا، سوائے ایک معمولی سی جھڑپ ہوئی جس کے سپہ سالار خالد بن ولید کو اس وقت سامنا ہوا جب قریش کی ایک ٹولی نے اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں مسلمانوں سے مزاحمت کی اور پھر خالد بن ولید کو ان سے قتال کرنا پڑا۔ اس وقت تک خالد بن ولید مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کے نتیجے میں 12 کفار مارے گئے اور باقی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، جبکہ 2 مسلمان اس مارکے میں شہید ہوئے۔ جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کو اطمینان ہو گیا تو خانہ کعبہ کے پاس آئے اور اس کا طواف لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں طواف کعبہ کے ارد گرد موجود بتوں کو اپنے پاس موجود تیر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گراتے رہے اور پڑھتے جا رہے تھے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ کے نبی یہ پڑھتے جا رہے تھے، حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ اور پڑھتے جا رہے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے جا رہے تھے، یعنی اس کا بھی اردو ترجمہ حاضر خدمت ہے کہ حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے۔ آئے ہائے ہائے، سمجھیے گا خواتین و حضرات، بلکہ سب سے پہلے مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ باطل، یہ اندھیرا، یہ کفر کا نظام، اس میں نہ کوئی دم ہے، نہ خم ہے، نہ اس کی ابتدا ہے، نہ اس کی انتہا ہے۔ حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے، نہ دوبارہ کرنے کا دم ہے۔ کعبہ میں بتوں کی تصویریں آویزاں تھی اور ان کے مجسمے نصب تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ہٹانے اور توڑنے اور مٹانے اور مسمار کرنے کا حکم صادر فرما دیا، جس کی تعمیل کی گئی فوراً جب نماز کا وقت ہوا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال حبشی کو حکم فرمایا کہ اے بلال ابن رباح، جاؤ خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ جاؤ اور چڑھ کر اذان حق دو۔ بلال کعبہ کے چھت پر چڑھے اور اذان دی۔ فتح مکہ کے بعد ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش اسلام ہوئی، یعنی مسلمان ہو گئے۔ بہت سارے وہ لوگ بھی مسلمان ہوئے جو ڈر رہے تھے کفاروں کی ظلم و بربریت سے، ظلم و تشدد سے خوف زدہ تھے، لیکن جو ہی یہ خوف کی دیوار گری، جو ہی وہ خوف سے باہر نکلے، وہ سب اسلام کے آغوش میں آ گئے، اسلام میں پناہ حاصل کر لی، جن میں سر فہرست سردار قریش و کنانہ ابو سفیان اور ان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ ہیں۔ اسی طرح اکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ اور ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ
کہ اسماء گرامی قابل ذکر ہے یہ سب مسلمان۔ فتح مکہ کا پس منظر حاضر خدمت ہے تاریخ اسلام کی روشنی میں۔ ہمارے اسلاف کے کارنامے، اسلام ہمارا کیا درس دیتا ہے، جنگ ہو یا امن ہو؟ آئیے تاریخ اسلام کی روشنی میں معلومات حاصل کرتے ہیں تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو بحیثیت مسلم کے۔ فتح مکہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم۔ آئیے فی الوقت ہم معلوم کرتے ہیں کہ پس منظر فتح مکہ کا پس منظر صلح حدیبیہ، جو کہ ایک مشہور معروف ٹریٹی ایگریمنٹ ہوا تھا کفار کے مابین۔ صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے یہ ٹریٹی، یہ صلح ہوئی تھی، مگر 630 عیسوی کے بالکل شروع میں ہی مشرکین مکہ کے اتحادی قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ آور ہو گئے۔ اس حملہ کے نتیجے میں یقیناً ایگریمنٹ کو کفار مکہ نے عملی طور پر توڑ دیا تھا، اس لیے کہ ایگریمنٹ میں یہ ہوا تھا کہ آپ مجھ پر حملہ نہیں کریں گے، میرے اتحادی پر حملہ نہیں کریں گے، میں آپ پر حملہ نہیں کروں گا، آپ کے اتحادی پر حملہ نہیں کروں گا، اور سہولت کار بھی نہیں بنیں گے، فتنہ اور جنگ کے سبب بھی نہیں پیدا کریں گے۔ لیکن کفار مکہ نے اتحادی قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور کئی آدمی قتل کر دیے اس حملے کے نتیجے میں۔ اس دوران مکہ کے مشرکین قریش نے چہرے پر نقاب ڈال کر بنو بکر کی مدد بھی کی۔ مدد کرنے کا آج بھی دیکھیے وہی طریقہ ہے کہ چہرے کو ڈھانک لیتے ہیں، چہرے کو ڈھانپ کر کارروائی کرتے ہیں، واردات کرتے ہیں، تاکہ میری شناخت نہ ہو، میرے حسب نسب کی شناخت نہ ہو، میرے اداروں کی شناخت نہ ہو۔ تو یہ برائی جو ہے وہ زیادہ عرصہ چھپ نہیں سکتی۔ وہ لوگ چہرے پر نقاب ڈال کر بنو بکر کی مدد بھی کیا کرتے تھے کفار مکہ، مگر یہ بات راز نہ رہ سکی۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام ہوا کیونکہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کفار مکہ نے کیا، مسلمان کے دشمنوں نے کیا، نبی کے دشمن نے کیا۔ مسلمان اس وقت تک بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ ابو سفیان جو کفار مکہ کا سپہ سالار ہوا کرتا تھا، ابو سفیان نے بھانپ لیا تھا کہ اب مسلمان اس بات کا بدلہ ضرور لیں گے، اس لیے ابو سفیان نے صلح کو جاری رکھنے کی کوشش کی۔ صلح کو جاری رکھنے کی کوشش کے طور پر مدینہ منورہ کا دورہ کیا۔ ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچا۔ یاد رکھیے کہ ام حبیبہ مسلمان ہو چکی تھی اور وہ سرور کونین کی زوجہ امت مسلمہ کی ماں بن چکی تھی۔ یاد رکھیے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، بیوی بنتی ہیں، وہ تمام امت مسلمہ کی ماں ہوتی ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لہذا ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کے گھر ابو سفیان پہنچے، جو اسلام لے آئی تھی اور محمد کونین سرور کونین کی زوجہ بن چکی تھی۔ جب اس نے
بستر پر بیٹھنا چاہا۔ ابو سفیان جو کہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچے تھے، پہنچنے کے بعد یقیناً وہ کوشش کیا کہ بستر پر بیٹھیں، جس پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ نے بیٹھا کرتے تھے۔ ام حبیبہ یعنی ابو سفیان کی بیٹی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، امت مسلمہ کی ماں ام حبیبہ نے اس بستر اور چادر کو لپیٹ دی، یعنی اپنے باپ کو اس بستر پر بیٹھنے نہیں دیا، اس چادر پر بیٹھنے نہیں دیا، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ یہ میرا باپ مسلمان نہیں ہوا ہے، اور جو مسلمان نہیں ہوا ہے اور نبی کا دشمن ہے وہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا ابو سفیان کو بیٹھنے نہ دیا ان کی بیٹی نے اس بستر پر۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ بستر کیوں لپیٹا گیا ہے میری بیٹی ام حبیبہ؟ تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ نے جواب دیا کہ آپ مشرک ہیں یا بابا، اور نجس ہیں، مشرک نجس ہوتا ہے، اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بیٹھیں۔ جب ابو سفیان نے صلح کی تجدید کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کئی بزرگوں کی وساطت سے کوشش کی کہ صلح دوبارہ ہو جائے، مگر کامیاب نہیں ہوا، ابو سفیان کو کامیابی نہ مل سکی۔ سخت غصے میں اور مایوسی میں اس نے تجدید صلح کا یک طرفہ اعلان کیا اور مکہ واپس چلا گیا۔ قبیلے بنو خزاعہ نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تو انہوں نے مکہ فتح کرنے کا فیصلہ صادر فرمایا۔ بنو خزاعہ نے اپنے ایک شاعر عمرو بن خزاعہ کو بھیجا تھا جس نے دردناک اشعار پڑھے۔ یاد رکھیے اس زمانے کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہوا کرتی تھی، جو انسانوں کو جھنجھوڑتی تھی، جو جنگ کے میدانوں میں فوجیوں کو اشتعال دلاتی تھی، فوجیوں کو جوش جذبہ دلایا کرنے کا سبب بنتا تھا، وہ شعر و شاعری تھا۔ ابن خزاعہ کو بھیجا جس نے دردناک اشعار پڑھے اور بتایا کہ وہ وتیرہ کے مقام پر رکوع و سجود میں مشغول تھے تو قریش نے ان پر حملہ کر دیا اور ہمارا قتل عام کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا مقصد بتائے بغیر اسلامی فوج کو تیار کیا اور مدینہ اور قریبی قبائل کے لوگوں کو بھی ساتھ ملایا۔ لوگوں کے خیال میں صلح حدیبیہ ابھی قائم تھی، اس لیے کسی کے گمان میں بھی نہ تھا، کسی کے وہم گمان میں بھی یہ نہیں آیا کہ صلح حدیبیہ تو عملاً کینسل ہو چکا ہے، کفار نے حملہ کر کے اس ٹریٹی کو، اس ایگریمنٹ کو، اس صلح کو توڑ چکے ہیں۔ لہذا یہ تیاری مکہ جانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر جانے والے راستوں پر نگرانی بھی کروائی تاکہ یہ خبریں قریش کا کوئی جاسوس باہر نہ لے جائے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کر لی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی کہ اے خدایا، اے رب العزت، آنکھوں اور خبروں کو قریش سے پوشیدہ کر دے تاکہ ہم اچانک دشمنوں پر ان کے سروں پر ٹوٹ پڑیں۔ 10 رمضان 8 ہجری کو روانگی ہوئی اس قافلے کی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا۔ 1 ہفتہ میں مدینہ سے مکہ کا فاصلہ طے ہو گیا۔ مکہ سے کچھ فاصلے پر مناظہران کے مقام پر لشکر اسلام خیمہ زن ہو کر لشکر اسلام کا خیمہ بچھا دیا گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ مکہ کا ارادہ ہے۔ حالات کی وجہ سے جنگ کی تیاری جاری ہے۔ فتح مکہ کا سبب جانتے رہیے۔ یہ فتح کیسے ہوئی؟ مسلمانوں کو یقیناً مومن کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ یہ دنیا عبادت کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ ہم اگر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں، اللہ ہمیں دین دنیا دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمانے پر قادر ہے۔